اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح حرا کی طرف نکل جاتے تھے اور دوپہر تک انتظار کرتے۔ جب دھوپ سخت ہو جاتی تو پھر پلٹتے۔ ایک دن طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگو، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا۔ اس موقع پر تکبیر کی گونج سنی گئی، لوگوں نے حرا کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ انصار وہیں آتے اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے۔ آپ نے وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعہ کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا تو وہ لوگ تلواریں اٹھائے آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ کی جانب کوچ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ وہیں وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد مدینے کا رخ کیا تو لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے۔ گھر، گلی، کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے۔ عورتیں، بچے بچیاں، ان کی خوشی قابل دید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، ہر طرح کا سامان اور ہتھیار و حفاظت فراش راہ ہے، تشریف لائیے۔ مگر آپ فرماتے، خلو سبیلہا فإنہا مأمورہ، اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یعنی جہاں بیٹھے گی وہیں رکوں گا۔ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے گئی۔ پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے اترے، لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، المرء مع رحلہ، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ البتہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اسی لیے وہ انہی کے پاس رہی۔ ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا۔ ادھر مکہ میں علی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے۔ مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑھے تھے اس کی یاد ستانے لگی، اور پھر یہ کہ مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا انگیز زمین تھی۔ یہاں آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف امراض نے پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد وصححها وبارک لنا فی صاعها ومدها وانقل حمها فاجعلها بالجحفہ۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد، یہ غلے کے پیمانے ہیں، ان میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے، یعنی ارد گرد کے پیرانوں میں، اور خاص طور پر جوفہ کی جانب۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن لی، مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں، مٹی ڈھونے میں، اینٹوں کو اٹھانے میں حصہ لیا۔ مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے جن پر کھجوروں کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی، ایک سودا بنت زمع کے لیے اور دوسرا عائشہ رضی اللہ عنہن کے لیے۔ اس وقت آپ کے عقد میں یہی 2 بیویاں تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کیا گیا۔ مسلمان 5 نمازوں کی باجماعت ادائیگی کے لیے مسجد حاضر ہوتے، لیکن چونکہ اذان کا ابھی تک کوئی باقاعدہ اعلان نہیں تھا تو سب اندازے سے آتے، اس سے کچھ پہلے آ جاتے، کوئی دیر سے پہنچتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے، یہ اعلان کرے، پکارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر ایک انصاری صحابی نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، اور حکم دیا کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھاتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، ان کی آواز سن کر عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کر دی۔ انصار نے جس فراخ دلی اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا، اللہ عز و جل نے ان کی تعریف کی۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ 2 جماعتیں اور تھیں جو عقیدے، دین، دنیا اور مختلف معاملات میں، مزاج میں مسلمانوں سے بالکل مختلف تھیں۔ وہ تھے مشرکین اور یہود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین اور اسی طرح مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اہل مدینہ کو ایک سٹیزن کے طور پر ان نکات کا، ان قواعد و ضوابط کا پابند کر دیا۔ اس قرارداد کے ذریعے یثرب کے سارے باشندے، مسلمان، مشرکین اور یہود، ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کاموں میں سرگرم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے، جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس دوران میں پیچھے قریش سے مدینہ کا یہ نظم و ضبط اور مسلمانوں کا آرام و سکون اور ان کی دعوت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران میں انہوں نے یثرب کے مشرکوں کو لکھ بھیجا کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے باہر نکالیں، اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے، یعنی جنگ اور حملے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس سے پہلے کہ مشرکین یثرب ان کی دھمکیوں میں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سمجھایا بجھایا تو وقتی طور پر رک گئے۔ ادھر مدینہ سے جب کوئی مسلمان طواف کے لیے، عمرہ کے لیے مکہ جاتا تو مشرکین اس کو بہت ستاتے، حتیٰ کہ اس کے جان و مال کے دشمن ہو جاتے، اور ان کا یہ پروپیگنڈا اس قدر بڑھنے لگا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے اندر مشرکوں سے اور باہر کے مشرکوں سے شدید خطرات نے گھیر لیا۔ بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہتھیار کے ساتھ سوتے اور ہتھیار کے ساتھ صبح جاگتے، یعنی 24 گھنٹے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار ساتھ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل نے یہ فرمان نازل کیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ارد گرد صحابہ کو دیکھتے کہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انصرفوا عنی فقد عصمنی اللہ عز و جل، لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی پہلے اجازت نازل فرمائی، لیکن جب حالات مزید سخت ہوئے تو اللہ نے اس اجازت کو واجب کر دیا، یعنی قتال واجب ہو گیا، اور اس میں غیر قریش کو بھی شامل کر دیا۔ جب قتال کی اجازت مل گئی اور ڈیفنس کا حکم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی گشت کا انتظام فرمایا، جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے۔ اسے سریہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع سرایا آتی ہے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی نکلتے تھے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقاصد یہ ہوتے کہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا جائے اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے۔ اب مسلمان اور مدینہ والے میدان میں اتر چکے تھے۔ وہ جو مدینہ میں، مکہ میں مسلمانوں کو امن سے، سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے، اب ان کے تجارتی قافلے مدینہ والوں اور مسلمانوں سے محفوظ نہ تھے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرایا بھیجتے رہتے۔ پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا،
اور اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا۔ اس میں کل 30 مہاجرین تھے۔ یہ لوگ بحر احمر کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا۔ دونوں فریقوں نے صفیں باندھ لی۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن مجدی بن عمر جہنی جو مسلمانوں اور قریش دونوں کا حلیف تھا بیچ میں آ گیا اور دونوں میں صلح کرا دی۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کے بعد پے در پہ سرایہ روانہ ہوتے رہے۔ سفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے، لیکن مقابلے کی نوبت نہ آئی اور امن و امان اور تعاون کے معاہدے کے ساتھ بات ختم ہو گئی۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ بوات تک تشریف لے گئے، وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ایک دوسرے پر حملے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ ادھر سے قریش کوئی موقع نہ جانے دیتے اور ہر بار مسلمان بھی تیار ہوتے، طاق میں ہوتے۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنے تکبر اور فساد میں بڑھتے ہی گئے، حتیٰ کہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی۔ غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان 2 ہجری میں ہوا۔